دو محرم کو حسین والد کربلا ہوئے ہیں۔ جب حسین والد کربلا ہوئے ہیں نا تو جناب زینب بھیا حسین کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں، بھیا کیا ہمارا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ بھیا کیا ہمارا کوئی نہیں آئے گا؟ حسین نے خط لکھنا شروع کیا ہے، کس کے نام؟ الی الرجل الفقی، حبیب بن مظاہر کے نام حسین نے خط لکھا ہے۔ کیا لکھا خط میں حسین نے؟ ایک سطر میں حسین لکھتے ہیں حبیب، اے حبیب، حسین تمہیں کبھی پریشان نہ کرتا، مگر حبیب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں۔ اے حبیب حسین مجبور ہے، اے حبیب حسین کی مدد کے لیے آ جاؤ، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ کوفے خط پہنچا، حبیب نے خط دیکھا، میرے آقا اور مولا کا خط آیا ہے۔ حبیب نے خط کو اٹھایا، سر پہ رکھا۔ جب حبیب نے خط کو سر پہ رکھا اور رکھ کے گھر میں داخل ہوئے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا دیکھ نہیں کتنے بڑے آدمی کا خط ہے؟ کہا کس کا خط ہے؟ کیا میرے مولا اور آقا حسین کا خط آیا ہے؟ کہا پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب جناب حبیب نے خط کو کھولا اور کھولنے کے بعد جناب حبیب نے پڑھنا شروع کیا، ایک سطر میں لکھا ہوا تھا اے میرے حبیب ہم کربلا پہنچ گئے ہیں، اے حبیب ہماری مدد کو آ جاؤ، اے حبیب فاطمہ کا لال اکیلا ہے۔ اب ایک مرتبہ حبیب کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہیں اے حبیب سوچ رہے ہو، ارے فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو۔ حبیب ایک کام کرو، میری چوٹیاں پہن لو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ حبیب کا دل تڑپ گیا، حبیب کا دل بے چین ہو گیا، کہا میں تمہارا ایمان دیکھ رہا تھا، تمہارے دل کو دیکھ رہا تھا کہ تمہارا کہنا کیا ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، غلام نزدیک آیا، کہا گھوڑے کو لے کر کے نہر فرات کے کنارے سے نکل جاؤ تاکہ جب لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہے ہو۔ ادھر حبیب کوفے کی دیواروں کے سائے سائے کوفے سے باہر نکلی۔ قیامت کا جملہ ہے، حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، حبیب کو پہنچنے میں جب تاخیر ہو گئی نا، غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا تھا اے گھوڑے اگر تیرا مالک نہیں آیا نا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر کے فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے چلوں گا۔ حبیب نے جملہ سنا، حبیب تڑپ گئے، اے مولا یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ اے مولا یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام بھی آپ کو مرنے کے لیے تیار ہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، بس عزیزوں میں نے ختم کر دیا، رونے میں کمی نہ کریے گا۔ آپ نے جملہ سنا، آپ کا دل تڑپ گیا۔ اہل بیت میں کوہرام ہو جاتا ہے جب دو بیویاں آتی ہیں، ایک دادی آتی ہے ایک پوتی آتی ہے، اہل بیت میں کوہرام ہو جاتا ہے کیونکہ دادی پسلی سے پکڑ کے آتی ہے، پوتی بھی پسلی سے پکڑ کے آتی ہے۔ رونے میں کمی نہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے آنسو فاطمہ کے لال کے زخموں کا مرہم ہے، مرہم سید الشہداء کے لیے۔ حبیب والد کربلا ہو رہے ہیں، حبیب نے دیکھا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حبیب نے دیکھا نا کہ میرا مولا میرے استقبال میں آ رہا ہے، حبیب نے سوچا اگر میں گھوڑے کو روکوں گا تو تاخیر ہو جائے گی۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ حسین بڑھ کے حبیب کو اٹھایا، عجب نہیں زینب کی آواز آئی اے بھیا آج حبیب گرے، آپ نے بڑھ کے اٹھا لیا۔ کہ جب آپ نشیب میں گریں گے آپ کو کون اٹھائے؟ اب ایک مرتبہ حسین نے طرف سے کہا اے بہن زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب حسین نشیب میں آئے گا
تو میری ماں فاطمہ زہرا میرے استقبال میں آئیں گی، اور آنے کے بعد میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھیں گی، یا میرے لال حسین آجا، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت کا واسطہ اس وجہ عذاب جتنے بھی حاضرین موجود ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے خدا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، اے میرے خدا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوارح معصومین میں جگہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہماری آخری دعا یہ ہے، یوسف زہرا ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم فقیروں کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ماتم حسین